मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को एक कमेटी उन्होंने कायम की थी और ख़ुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उससे पहले बहुत सी मार्का आराइयाँ उनकी हो चुकी थी, फतूहात की बड़ी कोशिशें हो चुकी थी, 9 मई हो चुका था और फिर फ़ाइनल कॉल भी हो चुकी थी और 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमारे स्पीकर साहब से मिली, अंदर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया मत से कहें। स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर आज़म साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान, 7 जमातों के अरकान उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशंस शुरू हुई। पहली मीटिंग में ये तय पाया कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे। दूसरी मीटिंग में वो नहीं लेके आए। चलते चलते जो 16 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें वो अपने मुतालबात लेके आए तहरीरी शक्ल में। गोया 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक अगर आप गिने तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको, 42 डेज़ लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और उसमें जो कुछ भी हमने कहा है उसका पॉजिटिव और मुस्बत जवाब दें। और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक जिन जजों के बारे में हमने कहा है उनको उसमें डाल के और हमारे मुतालबात को, हमारे TOR को अब हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए, संजीदगी से किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे, हमारा कल भी बैठना तय था। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। ये मैं आपको वाज़े कर दूं, मेरे पास ये उस दिन का ऐलान मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पे खासी बात है, जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पे खासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। ये एग्रीड एक राय थी या बयानिया था। अब हमारे ख़्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। हम तो 28 दिन की तारीख़ दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। 7 पार्टियां जब मुतफ़िक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकन्सिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं, अली गौहर साहब और हमारी कमेटी के
عمر ایوب صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، یا دوسرے لیڈر یا کمیٹی کے ارکان، تو ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ سیاست میں جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سیاسی جمہوری رویوں کے اندر رہنے اور مذاکرات کرنے کی ایکسپرٹی نہیں ہے، کسی اور چیز کی ایکسپرٹی ہے، تو بھی آپ مذاکرات کی طرف آئیں۔ تمام تر مارکوں کے باوجود ہم نے بڑے صبر و تحمل سے اس کو آگے بڑھایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے سول نافرمانی کی کال چل رہی ہے، وہ باہر کے لوگوں کو، اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہ بھیجو۔ ہم نے اس کو پوائنٹ نہیں بنایا، ہم نے اس پہ تصادم نہیں کیا، ہم نے ان کو ایک بار بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کو روکے۔ ان ساری میٹنگز کے دوران ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا کہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں۔ پھر خان صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو وہ گالی دیتے ہیں منہ بھر کے، ایک بہت بڑی، اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا اردلی ہے اور فلاں کا ہے۔ ہم نے اس پہ بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ان سے پوچھیے گا، کوئی پروٹیسٹ ہمارا ان مذاکرات کے اندر بھی نہیں ہم نے کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ ملاقات چلنی چاہیے۔ پھر ایک دوسرا ٹویٹ آتا ہے جس دن خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، ہم نے اس کو بھی موضوع نہیں بنایا۔ باہر تقریریں ہو رہی ہیں، ہم بڑے سبھاؤ کے ساتھ سلجھے ہوئے طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی راہ پہ چلتے رہے۔ اگر ہماری طرف سے، ہمارے کسی لیڈر کی طرف سے وہ ٹویٹ آئے ہوتے تو ہماری تکہ بوٹی ہو جاتی، اسی دن مذاکرات ختم ہو جاتے۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر اس لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو ہم کیوں یہ کر رہے تھے؟ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم مذاکرات کی اسپرٹ کے مطابق، جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق، گیو اینڈ ٹیک کی اسپرٹ کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اب آپ نے اچانک یکا میں یہ پیغام دے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور اگر یہ اس فیصلے پہ پہنچ بھی چکے ہیں تو صرف ٹی وی کیمروں تک نہ رہیں، ہمیں باضابطہ طور پر جیسے انہوں نے پہلے لکھ کے دیا تھا ایک تحریر دے دیں کہ جناب آپ نے یہ ہمارے اعتراض ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں۔ ایک تحریر اور دے دیں جس طرح پہلے تحریر دی ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنی جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ جی، ہماری کمیٹی قائم ہے، اب بھی، آج بھی قائم ہے۔ ہم اس پہ مزید ملیں گے، مشاورت کریں گے۔ میں تو یہ پہلا رد عمل، چونکہ آپ سب لوگوں کی سوالات آ رہے تھے، میں نے دے دیا ہے۔ ایک باضابطہ رد عمل ہماری کمیٹی کے 7 ارکان، 7 جماعتیں مل کے انشاءاللہ ضرور دیں گی، لیکن میں پھر ان سے اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس کو مذاکرات سے نکل کے دروازے سے بہت دور جا کے پلٹ کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، اور آپ نے ہمیشہ جیل میں بھی جا کے آزادی صحافت کی جنگ لڑی۔ ہم آپ پہ اس کردار پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے اگرچہ پی کا قانون، یہ جو دیکھیں میں سوال سن لیا، میں بالکل سوال سن لیا۔ دیکھیے، جہاں تک صحافت کی اقدار کا تعلق ہے، صحافیوں کے حقوق کا تعلق ہے، آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے، جد و جہد کریں گے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو، اب سب ماشاءاللہ اپنے اپنے ادارے کے تحت یا جس بھی انداز میں ہیں کام کر رہے ہیں، اور بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک آداب کے تحت کھیلتے ہیں۔ ایک کرکٹ کا میدان ہے، وکٹیں لگی ہیں، بالنگ ہے، پچ اتنی ہونی چاہیے، چوکا یہ ہوتا ہے، چھکا یہ ہوتا ہے، ایک گیم ہے۔ اگر کوئی ایک فریق گلی ڈنڈا کھیلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ گلی ڈنڈا بھی، اس کو بھی کرکٹ تسلیم کرو، تو یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایک سیکنڈ بات پوری ہونے دے۔ جو جس طرح کے وی لاگرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ صحافت کا اگر رنگ اپنے اوپر طاری کر کے وہ کچھ کرتے ہیں جو صحافی نہیں کرتے، جو آپ لوگ نہیں کرتے، وہ آپ کا حق سب سے پہلے مارتے ہیں، حکومت کے لیے بعد میں خطرہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کو اس صف میں سب سے آگے آنا چاہیے۔ میں خود اس کا وکٹم ہوں، میرے جعلی کالم چھپتے ہیں،
اور میں کچھ نہیں کر پاتا, نہ FIA کچھ کر پاتا ہے. سو اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے, اور آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہماری آواز پہلے بھی رہی ہے, آئندہ بھی رہے گی. اور آپ یقین جانیے کہ اس میں آپ کے حق آزادی رائے پہ اگر کوئی حرف آیا تو ہم ضرور اس پہ احتجاج کریں. کے حوالے سے اگر دیکھا جائے صدیقی صاحب, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ حیران ہیں, پوری قوم بھی اس طرح حیران ہے, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو وہ بیان ساری کیے جا رہے ہیں جو پشاور کی ملاقات ہے, اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی نے کہا ہے کہ یہ احتجاج ان کے اشارے پہ کر رہے ہیں جو احتجاج کرواتے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے, غیر رسمی طور پہ بیٹھ سکتے تھے. آج کہہ دیتے کہ جی اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ رہے ہیں, اپنی ریزرویشن ظاہر کر دیتے زبانی طور پہ, باضابطہ میٹنگ نہ بھی ہوتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک ایسا میدان ہے جو ان کو زیادہ پسند نہیں ہے, یا جس کی انہیں رغبت نہیں ہے زیادہ, یا جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے زیادہ, تو وہ چند دنوں میں بیزار ہو گئے. کوئی مشکلات نہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ایک کر کے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں. مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے جی نہیں بن سکتا. وہ انہیں کہاں سے یہ الہام آیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اچھا سر, یہ بتائیے گا, حکومت نے اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی جلدی نہیں تھی, حکومت معاشی اعداد و شمار بہترین جا رہے ہیں, اور ان کی خواہش پر ہم نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا, تو اگر وہ بیک آف کر رہے ہیں تو حکومت شوڈ ہیو اے سائن آف ریلیف. بالکل. ہم دیکھیں, ہم تو جمہوریت کے حوالے سے, پارلیمانی روایات کے حوالے سے, ملکی مفاد کے حوالے سے, سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا, ان کے ایما پہ شروع ہوا. دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے. اگر انہوں نے ہمارے گھر پہ دستک دی ہے, اپنا ایک سوال نامہ ہمیں دیا ہے کہ جی یہ ہمارا سوال نامہ ہے, ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, انکار کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, محبت سے ان کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی آئیں ہم کمیشن بھی بناتے ہیں, یہ جو جج آپ کہتے ہیں وہ بھی بنا. انتظار تو کرو, جواب تو لو. اچھا, آج ابھی جیسے آپ کمیٹی کے ترجمان ہیں, اپوزیشن کمیٹی کے ترجمان حامد رضا ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج رات تک اگر کمیشن بنتا ہے تو ہم آگے چلیں گے, ورنہ پھر ہم دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے. اور کیا دوسرا سوال یہ ہے عرفان صدیقی صاحب, اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس اعلان کے بعد؟ دیکھیے, ملکی سیاست پہلے بھی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہے, اور ہمارے جمہوری اور روایات جو ہیں وہ اس کے مطابق عدلیہ کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, چاروں صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں, معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اس عمل سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے. کیا وہ پھر 9 مئی کی طرف لوٹیں گے, کیا وہ پھر 26 نومبر کی طرف لوٹیں گے, یا وہ پھر کہیں جا کے کسی باہر کے دربار میں بیٹھ کے وہاں دستک دیں گے. انہیں سوچنا چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سائی آف ریلیف ہے, سائی آف ریلیف کی بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بات جاری رکھیں. ان کی تشریح غلط ہے. میں نے ابھی آپ کو یہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا ہے, اس میں 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہے, اور 7 ورکنگ ڈیز ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ہر روز میٹنگز کر رہے ہیں, ہم قانون دان بلا رہے ہیں, اس پہ ساری مشاورت کر رہے ہیں. اور ہم نے 28 تاریخ کا جو اس کے مطابق 28 تاریخ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے یا ہم ورکنگ ڈیز نہیں مانتے, ہم تو یہ 7 ڈیز ہیں اور 7 ڈیز پورے نہیں ہوں گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے. بولتے یہ بات کہتے ہیں اندر کیوں نہیں کہی ہمیں کہ جی مت ڈالیں یہ 7 ورکنگ. ایک لفظ میں پڑھتا تھا, ایک جملے پہ وہ سوچتے تھے, ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے, کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے, کہہ دیتے جی کہ یہ 7 ورکنگ ڈیز نہیں چلے گا, 7 ڈیز ہی رہنے دیں, تو پھر شاید 7 ڈیز ہی ہو جاتے. جب 7 ورکنگ ڈیز ہو گئے تو پھر اپنی گنتی ٹھیک کر لیں. مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ابھی اچانک ہوئے تھے, پہلے بھی مذاکرات پی ٹی آئی نے مرضی سے نہیں شروع کیے تو اب بغیر مرضی کے بعد نہیں, اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اور کوئی سوال؟ جی سر, ان کا موقف یہ ہے سر کہ ہمیں کہا گیا تھا
सॉरी 3 दिनों में आप मुलाकात करवाएंगे रिलैक्स अंदाज में, तो वो तो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, तो जब वो नहीं करवाएगी है तो फिर हमारा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, ये वो पंजाबी का मुहावरा में यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बात ये है कि किस बात के लिए हमने आज कल जो हमारी मीटिंग हुई है, डार साहब से हम सब ने कहा है कि डार साहब फैसिलिटेट करें और जितनी जल्दी उनकी मुलाकात है कराएं। ये कल की बात है और हम कर रहे हैं। हम जेल अथॉरिटी से कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर रहे हैं, और वो आज में या कल में हो जानी थी। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए हैं, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ द कमेटी, हमें खुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा रिजर्वेशन के मामले के ऊपर, हालांकि हुकूमत के ये मौके थे कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कमीशन बनने में वक्त लगा या नहीं लगा, हमारी एक कमिटमेंट है उनके साथ कि हम 7 वर्किंग डेज़ में जवाब देंगे आपको। हम उस जवाब को अगर सरसरी तौर पे लेते, गैर संजीदगी से लेते, रवा रवी में लेते, तो एक लिख देते, एक फड़का मैं लिख देता, हमारी कमेटी का कोई और मेंबर, हम उसको एक सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसको सीरियसली जवाब उनको देना चाहते हैं। नहीं बन सकते। सर, आप अपनी मर्जी से, हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बना सकती है या अप्रूवल की जरूरत है कहीं और? अब ये कमेटी हमारी बैठेगी तो गौर करेगी। उन्होंने मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया है आज। हम देखेंगे कि मुज़ाकरात का बाब बंद करने के बाद हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए। हम कल इंशाल्लाह कमेटी बैठ के फैसला करेंगे। थैंक यू।